ناظرین بریک کے بعد پھر حاضر ہے اور اب ہمارا رخ ہوتا ہے شاعر عوام جناب نجمی بابا نجمی صاحب کی طرف. بابا نجمی صاحب آپ تیار ہیں آج بڑا تلخ سوال کرنے ہیں آپ سے؟ نہیں میں سوالوں کا تو میں جواب بالکل کھریاں اور جڑے تسی سوال کرو گے اگر میں مناسب لگا کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں بے شمار ادیب اور شاعر ایسے پیدا ہوئے ہیں جی جنہوں نے نام بھی کمایا ہے، شہرت بھی کمائی ہے، تاریخ کا حصہ بھی بنے ہیں اور انہوں نے سوسائٹی میں سیاسی کردار بھی ادا کیے ہیں، سوسائٹی کو سنوارنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے. میں نے آپ کا موازنہ حبیب جالب صاحب سے کرنے کی بھی کوشش کی کہ حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو پولیٹیشین بھی تھے اور ہر سماجی تقریب میں نظر آتے تھے اور وہ صرف شاعری نہیں کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا حبیب جالب صاحب کا جو تعلق ہے وہ میرا بہت بچپن سے ہے، 5-6 سال کی عمر میں ہے. ہمارا میکلوڈ روڈ پہ فلمی آفس ہوتا تھا، فلم پروڈکشن، تو وہ اکثر رات کو وہاں سو جایا کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی اکثر وہ ہمارے ساتھ کھایا کرتے تھے. تو حبیب جالب صاحب کو میں نے بہت مطالعہ کیا ہوا ہے. حبیب جالب صاحب کا میں نے حبیب جالب صاحب کو بیگم جو ہمارے قائد اعظم کی ہمشیرہ ہیں ان کا جو جلسہ تھا فاطمہ جناح محترمہ کا جناح باغ لاہور میں ہوا تھا، تو اس جلسے میں بھی حبیب جالب صاحب نے نظم پڑھی تھی اور میں وہاں موجود تھا. میں نے حبیب جالب کو شیخ مجیب الرحمان کے دوست کے طور پہ بھی دیکھا ہے، میں نے حبیب جالب کو باشانی کے دوست کے روپ میں بھی دیکھا ہے، میں نے حبیب جالب کو ذوالفقار علی بھٹو کی پیشکش ٹھکراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جو ان کی مالی امداد کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو آج خود مال روڈ پر پارک ٹی ہاؤس میں پہنچے اور پارک ٹی ہاؤس میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک جگہ اپنی گاڑی کھڑی کی اور ایک بندے کی ڈیوٹی لائی کہ حبیب جالب صاحب جو ہیں ان کو ذرا بلا کے لائے میرے پاس کہ بھٹو صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حبیب جالب صاحب پیغام سن کر ان کی گاڑی تک تو چلے آئے، لیکن ناظرین حبیب جالب نے ذوالفقار علی بھٹو کا لفافہ قبول نہیں کیا تھا. اور بابا نجمی بھی ہمارے اسی نسل اسی قبیل کے شاعر ہیں اور ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. ان کے 2 صاحبزادے ہیں، بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی ان کی امریکہ میں بھی بیوی ہوئی ہے میرا خیال. تو ان کا جو مغل پورے میں رہتے ہیں نا جی، ساتھ آبادی ہے غازی آباد میں آپ رہتے ہیں، تو وہاں ایک بالکل غریبانہ انتہائی غریبانہ ماحول میں رہتے ہیں. ان کے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں. ان کے جو دونوں بیٹے ہیں وہ جتنی کمائی کرتے ہیں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے اخراجات بھی بمشکل پورے کرتے ہیں اور چہ جائے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کی کمائی یا اس کا روزگار اتنا ہوتا کہ وہ اپنے بوڑھے باپ اور اپنی ماں کی بھی خدمت کر سکتے. بابا نجمی کو اپنا گھر چلانے کے لیے پتہ نہیں روزانہ کتنا پیدل سفر کرنا پڑتا ہے اور کہاں کہاں شاعری کے لیے جانا پڑتا ہے. بابا جی نے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں جا کے مشاعرے نہیں پڑے اور داد وصول نہیں کی. بابا جی بیرون ملک بھی جو ہے پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. میں بابا جی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ پہلے تو حالات حاضرہ پہ کوئی اپنے شعر سنانا چاہیں. ہاشمی صاحب آپ نے حبیب جالب صاحب کا ذکر کیا. حبیب جالب صاحب سے میری بھی بہت ملاقاتیں رہیں اور اس وقت میں کراچی میں ہوتا تھا اور مجاہد بریلوی صاحب کو آپ جانتے ہیں، عبد الحمید چھاپرا صاحب کو جانتے ہیں، محمود شام صاحب جو کہ جنگ کے اس وقت ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. وہاں ایک سائرہ ہوٹل تھا، ہم اکٹھا بیٹھا کرتے تھے جس میں جو سارے اخراجات تھے جالب صاحب کے
وہ عزیز مہمان برداشت کرتے تھے. بہرحال رہتے تھے, ملتے تھے, جلتے تھے, مشاعرے بھی اکٹھے پڑے, عزیز مہمن تو بعد میں منسٹر بن گیا تھے, وہاں وہ تو پیپلز پارٹی وزیر اطلاعات بن گیا جی ہاں. مرکزی. جی. لیکن ان کے فوراً بعد وہ ہٹا بھی دیے گئے کہ انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا تھا. خیر یہ تو لمبی باتیں. میرا جو زندگی کا مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ سنا ہے. پاکستان دے وچ ایک سچا شاعر جڑا ہے انہوں زندہ رہن واسطے کتنی تگو دو کرنی پیندی ہے. وہ اپنے گھر دا بجلی دا بل کیویں دیندا ہے, وہ رات نو روٹی کیویں کھاندا ہے جی. انہوں کدھر 5 میل 10 میل 20 میل دور جانا ہوئے وہ کول بس دا کرایہ بھی ہوندا ہے یا نہیں ہوندا. اے گلا سانو دسو, لوکاں نوں دسو. اس تو پہلے کہ میں تہاڈے بارے سے میرے تو پہلے لوگ جڑے میرے ہی میدان دے وچ یا جالب صاحب دے رستے تے چلن والے لوگ انہاں چ استاد دامن دا نام بھی بہت ہے جنہاں نے لوکاں واسطے, انسانیت واسطے یا امن واسطے یا جمہوریت واسطے بہت کم کیتا. اس تو ایک اختر لاہوری صاحب بھی سن, وہ بھی عوامی شاعری کرتے سن. اس تو بعد میرا جدوں میں میدان چ آیا تو میں کراچی دے وچ اس چیز دا آغاز کیتا, جہاں کہ پہلا فنکشن میرا جڑا سی وہ اس کراچی دے وچ سی مشاعرہ. اس تو بعد لاہور تو بے شمار شعراء, منیر نیازی صاحب اور سارے لوگ جاندے رہے, مشاعرے پڑھتے رہے, دوستیاں بڑھتی رہی. اور میں 35 سال خود زندگی دا سفر جڑا ہے وہ کراچی تو ہی شروع کیتا اور مزدوری کی تھی. 35 سال میں سڑکاں دے اوتے باقاعدہ کم تلاش کرنا اور پھر اس تو بعد انہوں کرنا. اور مزدوری کی کیتی؟ مزدوری میں سر اس زمانے دے وچ میں کراچی دے وچ لاہور دے وچ ملازم سا ایک فلم انڈسٹری دے وچ, جتھے میں 7 سال پہلے مینیجر رہا. میرا اختلاف ہو گیا اور اسی اس زمانے سے مرزا جٹ, نکھے انہاں دا پیار, سونا پتر, چند سجنا, میرا نہ پاٹے گا, منور ظریف صاحب. اٹا بھی ٹوئیاں اٹا؟ میں اٹا جناب اس زمانے سے ٹوئیاں جدوں میں تھوڑی تعلیم جیٹ سی حاصل کر کے فارغ ہویا تو والد صاحب بیمار سن اور میں گھر سے ہی میں ہی سا بیٹا والد صاحب دا, باقی ایک سن جڑے علیحدہ سن. تو میں ایک ٹھیکیدار دے نال لگ گیا تو ٹھیکیدار دا کم مک گیا. تو پھر میں اتھے کچھ چیر 1 مہینہ اٹھاں ٹوئیاں جی مزدوری 4 روپے سی سر دے اتے. اور جس آخری دن میں جس ویلے کپڑے پا کے میں واپس گھر آیا تو میری کپڑے مٹی لگی ہوئی سی. تو والدہ نے دیکھا کہ تیرے کپڑے میں مٹی کیوں لگی؟ میں کہ ماں جی کہ میں 1 مہینے تو مزدورہ مگر راجہ مگر کام کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. باہر پریشان ہوئے تو بہت ایسی تو تینوں اس واسطے تعلیم نہیں سی. میں اس واسطے باتیں کرتے ہیں آپ سے. میں تھانوں اس حوالے نہ کہ مٹی پانی سچا اکو پکیاں میں ایک پٹھے. مٹی پانی سچا اکو پکیاں میں ایک پٹھے, اے کیوں نالی وچنے لگیاں او کیوں محل دے متھے. اے کیوں نالی وچنے لگیاں او کیوں محل دے متھے. تے ماڑے نو وک بنن نالوں تگڑے دے سنگ پنوں. ماڑے نو وک بنن نالوں تگڑے دے سنگ پنوں. سانجی کھرلی وچوں جھیڑا کھان نہیں دیندا پٹھے. سانجی کھرلی وچوں جھیڑا کھان نہیں دیندا پٹھے. تے ساڈے وچ کمی ہے کیڑی سانو آکھو کمی. ساڈے وچ کمی ہے کیڑی سانو آکھو کمی. ساڈے نال کھلو کے وکن راجے چیمے چٹھے. تے پریا دے وچ تا جاواں گا شرط میری جے منو. پریا دے وچ تا جاواں گا شرط میری جے منو. کسے بھی ایک دی خاطر ہوتے منجا کوئی نہ ڈٹھے. کسے بھی ایک دی خاطر ہوتے منجا کوئی نہ ڈٹھے. تے خبرے کیڑے کچھے کوٹھے ٹہن دی پھیرے واری. آسمانات تے کالے بدل پھر ہو گئے نے کٹھے. یہ میری غزل جیڑی میں کراچی سے پہلی دفعہ لکھی. اردو شاعری بھی کی آپ نے بابا جی؟ نہیں جانے. اچھا. ادھر سے کہ تھا میں اردو شہر میں کراچی
बहरहाल अब मेरा एक ख्याल प्रोग्राम चूंकि उर्दू में है तो गुफ्तगू हमारी उर्दू में हो थोड़ी सकती सी- है, कोई ऐसी बात नहीं, इसका थोड़ी कोई उर्दू- मसला नहीं। उर्दू में तो थोड़ी सी- उसमें उसी जमाने में बीबी का दौर भी है। मैंने बीबी के हक में भी नज़में लिखी बेशुमार, और पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत कुछ लिखा। बीबी से मुलाकातें भी हुई। उनके मुखालफत में भी कुछ लिखा। उनकी मुखालफत में मेरी एक नज़म थी, जब वो बरसर इक़्तिदार आई तो उस ज़माने में 6 रुपए से आटा था किलो, अच्छा। और जब बीबी ने आके 7 रुपए किलो किया तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि यार आपने कोई ऐसा हुक्मरान है आपकी जिंदगी में जिसके खिलाफ ना लिखा हो? मेरा ख्याल है कि भट्टो साहब के लिए कुछ नहीं लिखा, बाकी बाकी सारे आते बाकी जो भी आए उनके लिए नाजरीन कुछ ना कुछ। आज का वक्त खत्म हो रहा है। बातें बहुत लंबी थी, सवालात बहुत थे हमारे पास। आज के लिए खुदा हाफिज, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।